وسلم کا وہ انوکھا انداز سیرت بیان کرنے کا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ اے پیغمبر ہم نے تمہیں پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے، کہ اے پیغمبر تجھے ساری کائنات کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کا ذکر کرنا کہ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس رحمت کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ نے پیغمبر پاک کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور پھر للعالمین کہہ کر فرمایا کہ بھی کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک زمانے کے لیے نہیں، بلکہ للعالمین فرما کر یہ بتایا کہ پیغمبر تیری رحمت سارے جہانوں کے لیے ہیں۔ اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ تجھے جو کتاب دی گئی ہے وہ کتاب ہدی للعالمین ہے، یہ کتاب میں نے نازل کی ہے، میں رب العالمین ہوں، اور تجھ پر یہ کتاب اتاری ہے، تو رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے کہ نہ تیری عظمت کی کوئی مثال ہے، نہ قرآن کی کوئی مثال ہے، اور نہ پروردگار کی کوئی مثال ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ اے پیغمبر ہم نے ساری کائنات کے لیے تجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کا آپ اندازہ کریں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیت کے لیے رحمت ہے، عالم حیوانیت کے لیے رحمت ہے، عالم نباتات کے لیے رحمت ہے، عالم جمادات کے لیے رحمت ہے، عالم انسانیت کے لیے رحمت ہے، تحت الثری کے لیے رحمت ہے، عرش معلیٰ کے لیے رحمت ہے۔ کوئی حصہ ایسا نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس چیز کے لیے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت شامل نہ ہو، اس لیے کہ کائنات کا سارا حسن پیغمبر کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہر چیز کے لیے اللہ نے پیغمبر کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے رحمت، مزدوروں کے لیے رحمت، جوانوں کے لیے رحمت، حیوانوں کے لیے رحمت، اور کائنات کے مضبوط ترین طبقے سے لے کر کمزور ترین طبقے کے لیے پیغمبر کی رحمت شامل ہے۔ اب یہ رحمت ہے کیا؟ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کا مفہوم کیا ہے؟ اور رحمت کی تھیوری کیا ہے؟ اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ دنیا میں جتنی کتابیں آئی ہیں نا، جتنا کچھ لکھا گیا ہے، آپ ہر کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو رحمت کا معنی ایک ہی ملے گا کہ رحمت کا معنی بلندی ہے، رحمت کا معنی رفعت ہے، رحمت کا معنی عزت ہے، رحمت کا معنی چین اور سکون ہے، رحمت کا معنی آرام ہے۔ رحمت کا معنی یہ ہے کہ جب کائنات میں ہر طرف کفر اور شرک کے اندھیرے پھیل گئے، وہاں پر ہدایت کی روشنی کا آنا رحمت ہے۔ رحمت کا معنی یہ ہے کہ جب کائنات میں ہر طرف گناہ کا جال بچھا ہوا ہو، وہاں پر ہدایت کا آنا یہ رحمت ہے۔ رحمت کا معنی یہ ہے کہ مزدور کو حق ملے، رحمت کا معنی یہ ہے کہ عورت کو حق ملے، رحمت کا معنی یہ ہے کہ یتیموں کو حق ملے، رحمت کا معنی یہ ہے کہ بھوکے آدمی کو روٹی کا نوالہ ملے، رحمت کا معنی یہ ہے کہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہو وہاں پر عدل آ جائے، رحمت کا معنی یہ ہے جہاں پر ناانصافی ہو رہی ہو وہاں پر انصاف آ جائے۔ ان تمام چیزوں کے لیے اللہ نے میرے پیغمبر کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ پیغمبر پاک کی سیرت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ اے پیغمبر ہم نے ساری کائنات کے لیے تجھے رحمت بنا کر بھیجا۔ عورتوں کے لیے پیغمبر رحمت۔ اسلام کی آمد سے پہلے آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کیفیت کیا تھی، اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت
اور آپ کی عظمت کو اللہ نے اتنا بلند کیا کہ یہ عام افراد تو چھوڑیں، اللہ کے پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ کریں، اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اللہ پاک نے اتاری، انداز اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، انداز اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، انداز اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے تورات عطا فرمائی، پابند کیا کہ بھی طور کے پہاڑ پر جانا ہے، 40 دن کا چلہ کاٹنا ہے، تب جا کر میں تورات کی نعمت سے مستفید کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے انجیل عطا فرمائی، پابند کیا کہ اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جانا ہے، تب جا کر تمہیں انجیل ملے گی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے زبور عطا فرمائی، پابند کیا کہ اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جانا ہے، تب جا کر تمہیں زبور ملے گی۔ لیکن جب قرآن کے اترنے کا وقت آیا، جب قرآن کے آنے کا وقت آیا، انداز بالکل بدل گیا، سسٹم بالکل بدل گیا، ترتیب بالکل بدل گئی۔ یہ نہیں کہ میرے پیغمبر کو اللہ نے پابند کر دیا کہ بھئی اس جگہ جانا ہے، اتنی دیر بیٹھنا ہے، تب جا کر قرآن آئے گا۔ بالکل ایسا نہیں، بلکہ جہاں جہاں میرا پیغمبر جا رہا ہے وہاں پر اللہ کا قرآن اترتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ میرا پیغمبر بدر میں قرآن کو اللہ نے بدر میں بھیج دیا، میرا پیغمبر احد میں قرآن کو اللہ نے احد میں بھیج دیا، میرا پیغمبر خندق میں قرآن کو اللہ نے خندق میں بھیج دیا، میرا پیغمبر عشیرہ میں قرآن کو اللہ نے عشیرہ میں بھیج دیا، میرا پیغمبر بازار میں قرآن کو اللہ نے بازار میں بھیج دیا، میرا پیغمبر مسجد میں قرآن کو اللہ نے مسجد میں بھیج دیا۔ حتیٰ کہ میرا نبی عائشہ کے بستر پہ قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے پیغمبر ہم نے تجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے آپ معاشرے میں دیکھیں، کتابیں اٹھا کر آپ دیکھیں، ایک عورت کی حیثیت کیا تھی، ایک عورت کا مقام کیا تھا، ایک عورت کا مرتبہ کیا تھا۔ وراثت میں عورت کو حق نہیں ملتا تھا، مخصوص ایام میں عورت کو گھر سے نکال کر باہر بھیج دیا جاتا تھا، شوکیسوں میں کھڑا کر کے خواہشات کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت کے ساتھ اس طریقے سے سلوک کیا جاتا تھا۔ لیکن جب میرا پیغمبر آئے نا، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ دنیا کے لوگوں، عورت کو عام سمجھنے والوں، عورت کو عام نہ سمجھو، عورت کی 4 حیثیتیں ہیں۔ عورت کی پہلی حیثیت یہ ہے، اگر یہ تیری بیٹی ہے تو یہ تیری عزت ہے، اگر یہ تیری بہن ہے یہ تیری آبرو ہے، اگر یہ تیری بیوی ہے اس کا نان نفقہ تیرے ذمہ واجب ہے، اگر یہ تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور وہ جنت کہ جس کے لیے 80 سال کا بزرگ بھی عبادت کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، پیر عبادت کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، ولی عبادت کرتا ہے مجھے جنت مل جائے، عالم عبادت کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، حافظ عبادت کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، متقی عبادت کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، نیک بندہ عبادت کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ لیکن قربان جاؤں اس پیغمبر پر کہ جس پیغمبر نے یہ جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے قرار دی ہے کہ ماں کی خدمت کرو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ عورت کے لیے بھی میرا پیغمبر رحمت۔ اسلام کے آنے سے پہلے معاشرے کے اندر دستور تھا کہ بھی بعض قبائل کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، چھوٹی بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا کہ بھئی یہ کہیں آگے جا کے بڑی نہ ہو جائے، کسی کے گھر میں نہ چلی جائے ورنہ ناک کٹ جائے گی۔ بے عزتی، جہالت تھی نا، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفناتے تھے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا مجھے میرے گناہ کی معافی مل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے کیا گناہ کیا؟
تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، شراب بھی ہے، شراب سے بھی بڑا گناہ ہے، جوا کھیلا ہے، جوئے سے بھی بڑا گناہ ہے، زمین اور آسمان سے بڑا گناہ ہے۔ پیغمبر پاک نے پوچھا کون سا اتنا ایسا بڑا گناہ ہے کہ جو تو نے زنا بھی نہیں کیا، جو تو نے شراب بھی نہیں پی، جو تو نے جوا بھی نہیں کھیلا، کون سا اتنا بڑا گناہ ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ سب کی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں مکہ کا رہنے والا، میں ابو جہل کا پیروکار اور ماننے والا تھا، میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی، ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے رحم کا معاملہ ہوا، میرے ہاں بچی پیدا ہوئی، چھوٹی بچی پیدا ہوئی، اب آہستہ آہستہ وہ بچی بڑھنے لگی ہے، وہ بچی چلنے لگی ہے، وہ بچی بولنے لگی ہے۔ میں اور بیوی ہم دونوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہماری پہلی اولاد ہے، ہم اس سے دفن نہیں کریں گے۔ میں ایک مرتبہ مکہ کے بازار میں جا رہا تھا، ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا اور پکڑ کے مجھے کہا کہ تیرے گھر میں بچی ہے، تو نے اسے دفن نہیں کیا، آج میری پولیس آئے گی، آج میرے بندے آئیں گے اور آ کر تیرے گھر سے تیری بچی کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر اسے دفن کریں گے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، جب میں نے یہ بات سنی نا، میرے دل میں خوف بیٹھ گیا، میں گھبرا گیا، میں ڈر گیا، میں سیدھا اپنے گھر آیا، اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچی کو تیار کر دے، اس بچی کو پیار کر دے، میں اس کو اس کے ماموں کے گھر چھوڑ کے آؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو جہل کے بندے آئیں اور آ کر ہماری یہ بچی ہم سے چھین کر اس کو جا کر دفن کر دے۔ میری بیوی نے بچی کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد میں وہ بچی کو لے کر جب میں دروازے سے نکلنے لگا، میری بچی دیکھ نہیں رہی تھی، میری بیوی کا ذہن اس طرف نہیں تھا، وہ ہمیں نہیں دیکھ رہی تھی۔ دروازے کے پیچھے ایک کدال پڑی ہوئی تھی، میں نے وہ کدال اٹھائی اور اٹھا کر اس بچی کو بھی اٹھایا اور جنگل کی طرف میں نکل کے چل پڑا۔ جب میں جنگل کی طرف جا رہا ہوں، وہ چھوٹی بچی مجھے کہتی ہے کہ بابا یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس علاقے میں میرے ماموں کا گھر تو نہیں؟ میں نے بات نہیں سنی، جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل میں جب اس کو لے کر گیا، اس بچی کو میں نے نیچے بٹھایا، بٹھانے کے بعد اس کدال کے ذریعے سے میں زمین میں گڑھا کھودنے لگا۔ جب میں گڑھا کھودنے لگا، وہ بچی پھر کہتی ہے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہاں میرے ماموں کا گھر ہے؟ یہ کہاں مجھے لے کر آ گئے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اس بچی کے منہ پہ تماچا مارا، وہ بچی خاموش ہو گئی، میں گھڑا کھودتا رہا۔ وہ بچی بالآخر اپنے چھوٹے سے دوپٹے کو اٹھا کر اپنے معصوم ہاتھوں سے اس گڑھے سے مٹی اٹھا کر اپنے دوپٹے میں ڈال رہی ہے اور ڈال کر گڑھے سے مٹی اٹھانے میں میرے ساتھ مدد کر رہی ہے۔ جب میں نے گھڑا تیار کیا، تیار کرنے کے بعد اے اللہ کے رسول، میں نے اس بچی کو اٹھایا، اٹھا کر میں نے اس بچی کو گھڑے کے اندر رکھا۔ وہ معصوم جان پوچھتی ہے، وہ معصوم جان کہتی ہے، وہ معصوم جان چیختی ہے کہ بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اگر اس طرح مجھے زندہ دفن کرنا تھا، مجھے گھر میں بتا دیتے، میں اپنی اماں کو آخری سلام کر کے آ جاتی۔ اگر آپ نے مجھے اس طرح زندہ دفن کرنا ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے چھوڑ دیں، میں نے آپ کی حکم عدولی کوئی نہیں کی، آپ کے گھر میں آپ کے حکم کی نافرمانی کوئی نہیں کی، آج مجھے چھوڑ دیں، میں آئندہ آپ کے گھر نہیں آؤں گی۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میرے دل میں ابو جہل کا خوف تھا، میرے دل میں ابو جہل کا ڈر تھا، اس لیے میں نے اس بچی کی فریاد کو نہیں دیکھا، اس بچی کی آواز کو نہیں دیکھا، اس بچی کی چیخ و پکار کو نہیں دیکھا۔ جب وہ شخص یہاں تک پہنچ گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں موتیوں کی طرح آنسو آئے، پیغمبر پاک رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میرے دل میں ڈر تھا۔ اس کے بعد میں نے اس بچی کے سینے پر ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر اس کے سینے پہ رکھا، ہمیشہ کے لیے اس بچی کی آواز خاموش ہو گئی، وہ مر گئی۔ میں گھر واپس آ گیا ہوں، آج 40 دن ہوئے ہیں، رات کو روزانہ یہ بچی مجھے خواب میں آتی ہے اور آ کر
کر مجھے کہتی ہیں کہ بابا تو نے بڑا ظلم کیا ہے، لیکن یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، محمد کی شفاعت ہوگی، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا۔ اے اللہ کے رسول، یہ میں نے گناہ کیا، کیا مجھے اپنے اس گناہ کی معافی مل سکتی ہے؟ رسول اللہ رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ظالم آدمی، تو نے بڑا ظلم کیا، جب معصوم جان تڑپ رہی تھی تجھے ترس کیوں نہیں آیا؟ جب وہ فریاد کر رہی تھی تجھے رحم کیوں نہیں آیا؟ جب وہ چیخ چیخ کر تمہارے سامنے رو رہی تھی تمہیں رحم کیوں نہیں آیا؟ آج واقعی تو نے عرش کو ہلا دیا، تو نے فرش کو ہلا دیا، تو نے ہر چیز کو ہلا کے رکھ دیا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر آج بھی تو سچے دل کے ساتھ توبہ کرے تو میں محمد تیرے گناہوں پر معافی کی چادر ڈال دوں گا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے پیغمبر ہم نے تمہیں کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ اور پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ او لوگوں جن کے گھر میں بچیاں ہوں وہ اپنی بچیوں کی پرورش کریں، ان کی تربیت کریں اور صحیح طریقے سے خوشی کے ساتھ ان کو رخصت کرے، قیامت کے دن میں محمد ان کے لیے شفاعت کروں گا۔ عورتوں کے لیے پیغمبر رحمت بن کر آئے، مزدوروں کے لیے میرا پیغمبر رحمت ہے، مزدوروں کے لیے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے پر تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا سامنے سے ایک شخص آیا، اس نے آ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ جب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا نا تو پاک پیغمبر نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، جب اس کے ہاتھوں کو دیکھا اس پہ چالے پڑے ہوئے ہیں، اس پہ دانے نکلے ہوئے ہیں۔ میرے پیغمبر نے پوچھا یہ چالے کیسے، یہ دانے کیسے، یہ تیرے ہاتھ زخمی کیسے؟ اس نے کہا سوچا کہ پہلا ہی کوئی آدمی ہے جو آ کر مجھے میری فریاد سنتا ہے، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ حالت کیوں ہے، یہ حالت کیسی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرا نام سعید انصاری ہے، میں ایک مزدور آدمی ہوں، میں اپنے ہتھوڑے کے ساتھ پتھروں کو پوڑ کر اسے توڑ کر اپنے بچوں کے لیے کمائی کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے جب یہ بات سن کر میرے پیغمبر نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور اٹھا کر اپنے لبوں کے ساتھ لگا کر اس کو بوسہ دیا، چوما اسے۔ کیا آج میں پوچھ سکتا ہوں بڑے بڑے سرمایہ داروں سے، بڑے بڑے ٹھیکیداروں سے، بڑے بڑے سیٹ لوگوں سے کہ کسی نے آج تک اپنے مزدور کے ساتھ ایسا رویہ رکھا ہے؟ بولو یار، کسی نے آج تک اپنے مزدور کا پوچھا ہے؟ قربان جاؤں اس پیغمبر پر کہ جس نے اپنی امت کے ادنا مزدور کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا کر اسے بوسہ دیا۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں سب سے بہترین کمائی اس مزدور کے ہاتھ کی کمائی ہے، اور دنیا کو پیغام دیا، فرمائے اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری دیا کرو، اسے لٹکا کے نہ رکھو، اسے پریشان نہ کرو۔ جب وہ مزدوری کر کے فارغ ہو جائے اس کے ہاتھ میں اس کی مزدوری تما کے دو۔ کر سکتا ہے کوئی ایسا؟ یہی پیغمبر ہے جس کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے پیغمبر ہم نے تمہیں کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، حیوانوں کے لیے رحمت۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک اونٹ آیا اور اس نے آ کر پیغمبر کی جولی میں سر رکھ دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سمجھ عطا فرمائی تھی۔ جب اس اونٹ نے سر رکھا نا اور صحابہ نے پوچھا تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ یارو یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے کہ اس کا مالک اس پہ وزن زیادہ ڈالتا ہے اور اسے چارہ کم ڈالتا ہے۔ یہ اپنے مالک کی شکایت اور فریاد کرتا ہے۔ میرا پیغمبر حیوانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا۔ میرا پیغمبر پوری کائنات کے لیے رحمت، یتیموں کے لیے۔ آج
معاشرے کی حالت یہ ہے کہ یتیموں کو لات مار کر ٹکرایا جاتا ہے، بات نہیں کرتے یتیموں کے ساتھ، اس نے سلوک نہیں کرتے۔ لیکن میرے پیغمبر سے بڑھ کر یتیم اور کون ہو سکتا ہے؟ یتیمی کی حالت میرے پیغمبر نے دیکھی ہے، یتیمی کی تکلیف میرے پیغمبر نے دیکھی ہے، اس لیے میرے پیغمبر نے یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ یتیم کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ اچھائی کرو۔ جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، اتنے گناہ اللہ تمہارے معاف کر کے اتنی نیکیاں تمہیں اللہ پاک عطا فرمائے۔ یہ فضیلت ہے، یہ پیغمبر کا درس ہے، یہ پیغمبر پاک کی سیرت ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر پاک راستے پر تشریف لے کر جا رہے تھے، دیکھا ایک گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے، چھوٹے بچے کھیل رہے تھے گراؤنڈ۔ ایک بچے کو دیکھا، وہ کھیل نہیں رہا تھا، وہ ایک سائیڈ پر بیٹھا ہوا ہے آرام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اس بچے پر پڑی نا، پاک پیغمبر اس کے قریب تشریف لے کر گئے اور اس بچے سے پوچھا، بیٹا کھیلتا کیوں نہیں؟ باقی بچے کھیل رہے ہیں، تو کھیل کیوں نہیں رہا؟ وہ بچہ خاموش ہو گیا۔ اس نے بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھا رخ والضحیٰ کو اور سوچا کہ آج پہلا ہی کوئی آدمی ہے جو مجھ سے میری تکلیف اور درد کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ پیغمبر پاک نے پوچھا کہ تو کھیل کیوں نہیں رہا؟ کیا تیرے بدن پر کپڑے نہیں؟ کیا تمہارے پاس کوئی کھیلنے کی چیز نہیں؟ اس بچے نے کہا کہ میں کھیل اس لیے نہیں رہا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو میں اس لیے نہیں کھیل رہا۔ اب انداز دیکھیے، اس یتیم بچے کو میرے پیغمبر نے اپنے نبوت کے معصوم ہاتھوں سے اٹھایا اور اٹھا کر اپنے کندھوں پر سوار کیا اور سوار کر کے گھر لے کر آئے۔ اور جب گھر آئے نا تو اماں عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ یتیم بچہ تیرے در پہ لایا ہوں، آج کے بعد عائشہ تو اس کی ماں، میں محمد اس کا باپ ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے پیغمبر ہم نے تجھے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ساری کائنات کے لیے پیغمبر رحمت، کائنات کے ہر ذرے کے لیے پیغمبر رحمت، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، یتیموں کے لیے، حیوانوں کے لیے، ہر چیز کے لیے میرا پیغمبر رحمت ہے۔ آج کائنات کا حسن جو نظر آ رہا ہے، یہ حسن میرے پیغمبر کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہے۔ آسمان کو اللہ نے بلندیاں عطا فرمائی، یہ نبی کی رحمت ہے۔ زمین کو وسعتیں عطا فرمائی، یہ نبی کی رحمت ہے۔ پہاڑوں کو ٹہراؤ نصیب کیا، یہ نبی کی رحمت ہے۔ سمندروں کو بہاؤ نصیب کیا، یہ پیغمبر کی رحمت ہے۔ سورج اور چاند کو چمک عطا فرما دی، یہ نبی کی رحمت ہے۔ ساری کائنات میں جو جو نظام چلتا ہے، یہ سارا کا سارا نظام یہ میرے پیغمبر کی رحمت ہے، یہ پیغمبر کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہی تو ہے کہ آج یہ کہا جاتا ہے دنیا نے ترقی کی، چاند پہ پہنچ گئی، سائنس نے ترقی کی، اگر پیغمبر نے آنا نہ ہوتا تو سائنس کا وجود چاند کا بھی وجود نہ ہوتا، کائنات کا بھی وجود نہ ہوتا۔ آئے نہ پیغمبر تبھی اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ ساری کائنات کے لیے پیغمبر پاک کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ، امام ابو حنیفہ کی فقہ یہ نبی کی رحمت ہے۔ امام مالک کا تقوی نبی کی رحمت ہے۔ امام شافعی کی عظمت نبی کی رحمت ہے۔ احمد ابن حنبل کا استقلال نبی کی رحمت ہے۔ شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے کاٹے گئے نبی کی رحمت ہے۔ ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا نبی کی رحمت ہے۔ مجدد الفسانی نے جہانگیر کے دربار میں اسلام اور حق اور صداقت کا علم بلند کیا، یہ نبی کی رحمت ہے۔ عالم کو علم ملا نبی کی رحمت ہے، فقیہ کو فقہ
ملی نبی کی رحمت ہے، مفسر کو قرآن کی تفسیر ملی نبی کی رحمت ہے، تو پھر میں کہوں گا نا کہ صحابہ کی شان نبی کی رحمت ہے، صحابہ کی عظمت نبی کی رحمت ہے، صحابہ کا مقام نبی کی رحمت ہے، صحابہ کا دبدبہ نبی کی رحمت ہے، کہ وہ صحابہ جو تاج و تخت قیصر و کسریٰ سے ٹکرائے یہ نبی کی رحمت ہے، جن بدوؤں نے قیصر و کسریٰ کے پرخچے اڑائے نبی کی رحمت ہے، جن لوگوں نے بت کو پاش کر کے پوری دنیا پر اسلام کا علم بلند کیا نبی کی رحمت ہے، کہ وہ صحابہ کہ جنہوں نے اپنی چمکتی ہوئی تلواروں کے سائے پیغمبر کے قریب کسی کافر کو آنے نہیں دیا نبی کی رحمت ہے، صحابہ نے تکلیفیں اٹھائیں نبی کی رحمت ہے، حذیفہ سہیمی خباب آگ کے انگاروں میں ڈال دیے، دہکتی ہوئی دیگوں میں ڈال کر ان کا استقلال نبی کی رحمت ہے، حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا لیکن برداشت کر کے ان کا استقلال نبی کی رحمت ہے، تو پھر میں کہوں گا نا کہ صدیق کی صداقت بھی نبی کی رحمت ہے، عمر کی عدالت بھی نبی کی رحمت ہے، عثمان کی سخاوت بھی نبی کی رحمت ہے، علی کی شجاعت بھی نبی کی رحمت ہے، حسنین کی سرداری بھی نبی کی رحمت ہے، معاویہ کی سیاست بھی نبی کی رحمت ہے، اور قرآن کریم میں 750 مقامات پر جن کو اللہ نے جنتی قرار دیا ہے یہ نبی کی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے پیغمبر پوری کائنات کے لیے ہم نے تجھے رحمت بنا کر بھیج دیا۔